بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، مگر اسی ماہ رجب کے اختتام میں ایک عشق کا سفر ہے جو ابتدا ہو رہا ہے۔ آج شب 28 وہ شب ہے کہ جو تاریخ اسلام کے لیے ایک ایسی ہجرت کو معین کر رہا ہے کہ جس نے تا قیامت قلوبوں کو بہشت کی طرف ہجرت کروانا ہے۔ خوب امام کا ہجرت کرنا کوئی مادی مقصد نہیں تھا، خود امام نے اپنے اقوال میں اس کو بیان کیا کہ میں کس ہدف کی خاطر مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ مدینہ سخت تھا امام حسین کے لیے چھوڑنا، وہ انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں۔ خوب موضوع آپ کے سامنے واضح ہے، مجالس آپ نے مجھ سے زیادہ سنی ہوئی ہوں گی اور تاریخی حقیقت سے بھی آپ واقف ہیں، لیکن بہرحال اس موضوع سے جو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو چند منٹ جو ہمارے پاس ہیں اس میں سمجھ پائیں، کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام کا مقصد کیا تھا اور کیا وہی مقصد ہمارا ہے یا نہیں ہے۔ ہسٹری میں آپ کو سناؤں، تاریخ سناؤں اور آپ سنیں اور گھر کے چلے جائیں اور اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں کہ جس کے لیے امام نے قیام کیا، تو پھر فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بھی وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ یہ جو ہجرتیں ہیں تاریخ اسلام میں، یہ با ہدف تھیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس سوچا اور اٹھ کے اور چلے گئے۔ رسول خدا نے اگر مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو ہدف تھا، مقصد تھا، اور اسی وجہ سے کسی اور کو ہجرت کرتے وقت اپنی امانتوں کا امین نہیں سمجھا رسول خدا نے سوائے مولا متقیان کے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف تھا، اور ہدف الہی تھا، ہدف ذاتی نہیں تھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ چل، نہیں عزیزان محترم، کیونکہ ایسے شخص کو اپنے بستر پر سلانا تھا کہ جو سوئے تو لگے کہ رسول کی جگہ پہ حقیقی وارث سو رہا ہے، نہ کہ ساری دنیا کو لگے کہ نہیں، ہر شخص، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ پروردگار ہو، اور نیند بھی مولا کائنات کہتے ہیں ایسی آئی کہ جو پھر کبھی نہ آ سکی۔ بستر رسول کا ہے، امانتیں رسول کی ہیں، اور مقصد الہی ہے، ہدف الہی ہونا چاہیے۔ ہدف الہی تھا مولا متقی، کوئی جان کا خوف نہیں کیا، باہر میان سے نکلی تلواریں انتظار کر رہی تھیں، مگر علی نے اس رات کو ان تلواروں کو نہیں دیکھا، اس وقت اس اپرچونٹی کو دیکھا کہ جو رسول مجھے دے رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن کی آیتیں پھر نازل ہو گئیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں کا سودا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، یہی تو کہا کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، اللہ نے پھر اپنی ساری مرضیاں پھر انہی کو دے دیں۔ تو آج گھبرایا مت کریں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ سب مولا کر سکتے ہیں، مولا کر لیں گے، مولا کے اختیار میں ہے، خدا نے دیا ہے مولا کے اختیار میں نے، آپ نے تھوڑی دیا ہے مولا کے اختیار میں، اختیار ان کا ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ان کے اختیار میں دے دیں۔ مولا متقیان سو رہے تھے تو پروردگار نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں پر افتخار کیا کہ دیکھو وہ میرا بندہ اپنی جان کو خطرے ڈال کر اپنے محبوب رسول کے لیے بستر پر سو رہا ہے۔ اگر جان مقدم کرنی ہوتی تو کہا دونوں انبیاء سے کہ کیا تم ایک دوسرے پر مقدم کرو کہ میں اس کی خاطر اپنی جان دے دوں، تو کہا افتخار کیا۔ تو حضرت جبرائیل اور میکائیل نیچے آئے۔ اب ان کا اوپر نیچے آنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے لیے کوئی چیز اوپر ہے نیچے ہے، ان کے لیے کائنات کس طرح کی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ بہرحال جو بچے نئے بیٹھے ہیں فزکس پڑھتے ہیں وہ کوانٹم تھیوری اور
پیرلل یونیورس جو ہے جب آپ دنیا میں پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کی خدائی ہلکے ہلکے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نظام کائنات کا کیسا ہے. تو بہرحال آ کر انہوں نے پروردگار کیا کیا پر کہا مولا کہا کہ خدا آپ کے اوپر افتخار کر رہا ہے. یہ آسان نہیں عزیزان محترم، ہم جملے سنتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پروردگار ہے کائنات کا. کائنات کتنی بڑی ہے؟ یہ جو مادی کائنات ہے اس کو جو تھوڑا بہت ابھی تک ڈھونڈ پائے ہیں، جو ہبل ٹیلیسکوپ اور اس کے علاوہ جو پوری کے پوری کتنی گیلیکسیاں ہیں، اس گیلیکسی کے اندر ہم کہاں ہیں، ہماری گیلیکسی کتنی چھوٹی سی ہے، اس چھوٹے کے اندر پھر ایک دنیا، پھر اس دنیا کے اندر ہم ایک شہر میں، ہم کہاں ہیں اس پورے نظام میں. وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ایک ڈاٹ، ایک نقطہ نظر آیا ہے اس مادی کائنات کا. 780 میل کے رفتار سے یہ پوری گلیکسی موو کر رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ کتنی بڑی کائنات ہے. جب اس کو دیکھتا ہے تو بڑا بڑا مفکر اور سائنسدان مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا ناظم ہے، اور وہ ناظم جب ایک ذات پر افتخار کر رہا ہو. ایسے نہیں عزیزان محترم کہ پروردگار نے قرآن میں کہا کہ سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی 7 انچ جیسے سمندروں کے پانی سیاہیوں میں بدل جائیں تو بھی کلمت اللہ کے فضائل نہیں لکھے جا سکتے. امام کہتے ہیں نحنو کلمت اللہ، ہم اللہ کے کلمے ہیں. ان کا ذکر سننے آئے ہیں آپ، کوئی کسی چھوٹی ہستی یا کسی بڑے پریزیڈنٹ یا کسی کوئن یا بادشاہ کے ذکر سننے نہیں آئے ہیں. آپ ان کے ذکر سننے آئے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں تو ملائکہ اپنی نجات کے لیے اپنے پروں کو ان کو جھولوں سے مس کرتے ہیں. ان کی یعنی ہم اپنے آپ کو سمجھیں، ہم چھوٹے نہیں ہیں عزیزان محترم. یعنی ملائکہ انتظار کر رہے ہوں جن کے لیے. آپ امام کی رخصتی سننے آئے، بہرحال ولادت ہیں انشاءاللہ، فضائل ہم اس میں توفیق ہوگی تو بیان کریں گے. یعنی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہدف بڑا ہونا چاہیے زندگی کا. امام کی اس موومنٹ سے، امام کی اس ہجرت سے ہم کیا لے کے اٹھیں آج؟ یہ مہم ہے، ایک چیز لے کے اٹھیں، وہ امپورٹنٹ ہے. امام نے ہجرت کیوں کی امام خود کہہ رہے ہیں کہ میرا ہدف کیا تھا؟ اپنے نانا کی امت کی خاطر میں نکلا ہوں، اس کی اصلاح کی خاطر کہ صحیح ہو، امر بالمعروف کی خاطر. میری زندگی میں اصلاح ہے، میری زندگی میں اپنی اصلاح ہے. میری زندگی میں اگر اپنی اصلاح نہیں ہے تو پھر میں خدا نہ خواستہ امام کے ہدف کے لیے میں اپنا قدم نہیں بڑھا رہا. ہجرت 2 طرح کی ہیں. ایک ہجرت مادی ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ ہجرت کر کے آئے ہوئے، اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے ملکوں سے اٹھ کے آئے. کیوں آئے؟ وہ مادی، یعنی رزق کمانے کے لیے، تاکہ اپنے آپ کو کر سکیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. خوب اسلام منع نہیں کرتا. اسلام حلال رزق اور نان نفقے کے لیے گھر سے نکلنے کو واجبات کہتا ہے. حتیٰ انسان رزق حلال کی تلاش سے راستے میں مارا جائے تو حق پہ مارا جاتا ہے، واجب ہے، لیکن حلال رزق ہو، حلال کے لیے ہو. لیکن اگر یہ ہجرت ایک نیک کام کے لیے تھی اور اگر واجبات چھٹ جائیں تو یہ مادیت پھر صرف مادیت رہ جائے گی. آج بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہتے بھی ہیں، لوگوں نے ہجرتیں کی، یہاں سے نکلے، میں ملکوں کا نام نہیں لوں گا، خام خبر لوگ بعض اوقات برا مان جاتے ہیں. ویسٹ چلے گئے، یورپ چلے گئے، ملک چھوڑ دیے. کیوں؟ کیونکہ لائف اچھی ہو سکے، زندگی اچھی ہو سکے، بچوں کو اچھا سپورٹ کر سکیں. لیکن جب وہاں گئے تو اس نظام میں ایسے پھنسے کہ خود پھنس گئے، اور جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ فوت ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ کہ بھی اولاد کو کریں گے، اور اولاد کہاں گئی؟ ایک عالم دین کہتے ہیں میں
یورپ کے کسی ملک میں گیا, مجھے پتہ چلا میرا کوئی بہت پرانا جاننے والا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. تو میں ان کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے دوسرے شہر میں کہیں ان کے گھر پہنچا, اور میں نے ان کے بچوں کے ساتھ کہ تعزیت کروں یہ وہ. تو میں نے کہا کہ والد محترم کی قبر کہاں ہے, میں جا کے فاتحہ پڑھ دوں. کہا قبر؟ کہا ہم نے تو باپ کو جلا دیا. کہا جلا دیا؟ کہتا ہاں, وہ ہم دیکھتے تھے یہاں زیادہ تر رہنے والے کچھ لوگ وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے تھے, ہم نے جلا دیا. کیوں گیا تھا وہ؟ ان بچوں کی تربیت, ان بچوں کو رزق, ان بچوں کو اچھی زندگی. مگر کیا کریں گے ایسی زندگی کا جس میں دین نہ رہا؟ آقا صاحب میں تو صبح شام محنت کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. عزیزان محترم, دال کھا لے آدمی لیکن برکت ہونی چاہیے, برکت چاہیے. کم گھنٹے کام کرے لیکن چند گھنٹے اپنی اولاد کو دے. اولاد کو دینے کا ٹائم نہیں ہے آج کسی کے پاس. آپ اپنے ہدفوں کو بلند کریں, آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر کر اتنا ٹائم نکالیں کہ جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں. میں نے ایک شخص کی وائس نوٹ سنا, بیچارہ جیل کے اندر ہے, مشکل میں ہے, پیسوں میں پھنس گیا کسی ملک میں. اس نے اپنے گھر والوں کو بولا جو گھر پراپرٹی میں نے خریدی وہ بیچ کے میرا قرضہ پورا دیں. گھر والوں نے کیا کہا, ایک ہی تو چھت ہے ہمارے پر, ہم اس کو بیچ دیں. باپ زندان میں ہے, اس لیے باہر گئے تھے, اس لیے ہجرت کی تھی. کس لیے ہجرت کی تھی؟ مگر اسلام کی ہجرتیں کس لیے تھیں؟ اسلام کی ہجرتیں اسلام کے لیے تھیں. وہ مکہ میں مشکلات تھی, مدینہ میں اسلام قائم کرنا تھا, بہترین ہو گیا. امام حسین نے اپنے جد کے, اپنی جگہ کو, اپنے سب کچھ جہاں تھا چھوڑ دیا. کس لیے؟ اسلام کے لیے. اب ٹھیک ہے آپ جائیں, اچھی جگہوں میں پڑھائیں, اچھی یونیورسٹیز میں پڑھائیں, سب کچھ دیں, مگر جب اس کے پاس آخرت نہیں ہوگی تو آپ اس دنیا کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ دنیا تو ایک دن روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, بڑی بڑی اسکائی اسکریپرز بلڈنگیں ہوا میں بکھر جائیں گی, سب فنا ہو جائے گا. مگر کیا یقین نہیں ہے؟ یا تو بولے میں یقین نہیں ہے, ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے, یہی زندگی ہے, تو پھر ہم بحث ہی نہ کریں. لیکن یقین ہے, کیونکہ پھر بھی میں اپنی بلڈنگ بنانے میں لگا ہوا ہوں. عزیزان محترم, قبر بنائیں, وہ بلڈنگ ہے کہ جو ہم فیہا خالدون کو جوڑے گی. یہاں پہ میں رہ لوں, دین نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ کلی نہیں ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی یورپ میں دیکھا کہ واقعاً جنہوں نے ہجرت کے اندر ہجرتیں کی, یعنی گویا وہاں گئے لیکن وہاں جا کر سختیاں جھیل کر اپنے گھروں کو امام بارگاہوں کے قریب رکھا. کیوں قریب رکھا؟ کہ کم از کم جمعرات کو بچہ دعائے کمیل سننے جائے گا, ہفتے اتوار کو مدرسے والے اسکول میں جائے گا. اور میں نے ایسے بچے دیکھے عزیزان محترم, ایسے بچے موجود ہیں جو وہیں پہلا بڑے وہیں کی یونیورسٹیز, وہیں کا سب کچھ, مگر میں نے ان سے دیندار اپنے شہروں میں بھی ایسا بچہ نہیں پایا. کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہاں بچانا ہے تو دین ہی ہے جو بچے کو بچائے گا. دین سے منسلک رکھو. اس لیے ہم کہتے ہیں بچوں کو لے کر آیا کریں مجلسوں میں, نہ چھوڑ دیں بچوں کو. بعض امام بارگاہوں میں بچوں کے لیے کنڈر گارڈن بنایا ہوتا ہے کہ بچوں کو یہاں چھوڑ دیں, وہ کنڈر گارڈن میں رہتا ہے, بڑا ہو کے کسی اور گارڈن میں رہتا ہے. وہ پھر یہاں بٹھائیں اس کو خوب شور مچاتا ہے, مچانے دیں. ایک دفعہ بیٹھے گا, 2 دفعہ بیٹھے گا, 4 دفعہ, اسے بھی ادب آ جائے گا کہ مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں. مگر مجھے اور آپ کو میرے والدین مجلسوں میں نہیں لے کے گئے تھے کیا؟ ہمیں نہیں آگے بٹھایا تھا کہ بیٹا بیٹھو جیسا بھی ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا, ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, میں رو رہا ہوں آگے بیٹھا ہوا, مجھے ذاکر نے اٹھا لیا وہاں سے, نہیں پتا اس کا وہی اٹھانا میرے لیے آج یہاں بیٹھنے کا مناسبت بن گیا. اٹھایا اس نے لوگوں کو دکھایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے حسین کے لیے. میرا کمال نہیں ہے عزیزان محترم, ماں باپ کا کمال ہے.